اسلام میں بندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ تصور، اس پہ میں چاہتا ہوں کچھ بات ہو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ عبداللہ صاحب کون ہیں جو روزانہ اصل میں وہ ایکچولی یہ دونوں میرے پیر بھائی ہیں، اور وہ پرانے ایک مفتی عبداللہ نورانی تھے اور یہ مفتی احمد سعید نورانی، دونوں میرے پیر بھائی ہیں۔ اور جو پھر کچھ زیادہ آتے ہیں ان کا نام نہیں پتا آپ کو؟ نہیں، اتفاق ہو گیا، جو کم آتے ہیں ان کا نام پتا ہے۔ اصل میں تو سارے ہی عبداللہ ہیں۔ سرنامے میں تمہید میں اتنا زیادہ میں بول گیا کہ وہ ایک اچانک سے زبان سے۔ اصل میں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا کہ اسلام میں جو عبادت یعنی بندگی کا تصور ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں، اسلام میں بندگی ہی کا تصور ہے۔ ہاں، یعنی ایک معبود کی بارگاہ میں عبد کا اپنی بندگی کا اظہار، اپنے تذلل اور اپنی تواضع کا اظہار، اور اس کے تمام احکامات کے آگے سر جھکانے کا اظہار۔ تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ دوسری آیت کریمہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور جنت کے راستے کی طرف آتا ہے، کون برے اعمال کر کے جہنم کے راستے کی طرف آتا ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آزادی پسند ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل آزاد ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، اور اس کی آڑ لے کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ انسانوں کا پابند ہونا چاہیے اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کسی رب کا جو ہے وہ کسی رب کا غلام ہونا چاہیے یا کسی رب کا بندہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی جو غلامی ہے نا یہ غلط ہے۔ انسان کی غلامی میں رہنا، کسی اور کی غلامی میں رہنا یہ غلط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہنا حقیقتاً یہ آزادی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے نا، اس وقت کتنے خدا تھے اور کتنے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جو بھی ذرا طاقتور ہو، قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی۔ جو بڑی چیز دیکھی کہا یہ میرا رب ہے، جس کو طاقتور دیکھا تو کہا اس کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو اسلام نے کیا کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس دنیا میں تشریف لا کر ہزاروں لاکھوں خداؤں کی غلامی سے چھڑا کر انسان کو ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ ہے آزادی کہ اوروں سے آزادی، کتنے خداؤں سے آزادی ملی ہے، کیا زبردست۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ایک ادارے کے 3-4 اونر ہوں، صحیح، آپ کس کو جواب دیں گے؟ ایک ادارے میں ہر کوئی جو ہے وہ بڑا بنا ہوا، کس کو جواب دیں گے؟ ہر کوئی اونر بنا ہوا، ایک بڑا ہونا تو اس کو جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ فطرت بھی اس بات کی تقاضی ہے کہ ایک کو جواب دیا جائے، ایک کو، ظاہر ہے۔ اور ہم دیکھیں نا، ہم ایک معبود کے ماننے والے، ایسا بادشاہ ہے ہمارا کہ کسی دنیا کے بادشاہ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کے آگے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ 2 تن پہ کپڑے باندھے اس کی بارگاہ میں کھڑے پروانہ وار لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور سب کو وہاں اپنی حیثیت معلوم چل جاتی ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ، اے خدا کیا